شفاعت جو ہے وہ حق ہے. اور ایک بات یاد رکھو، حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی بلکہ حضور سرکار مدینہ کئی شفاعتیں فرمائیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ایک شفاعت تو حضور فرمائیں گے ساری کائنات کے لیے. سمجھ لو کہ اولین والآخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے ان سب کے لیے، اس میں اپنے برائے کافر مومن مسلم سب، کہ اللہ میاں ان کی پیشی شروع کریں. بس یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کو پہنچ گئی. ایک شفاعت حضور نے فرمایا کہ میری سفارش قبول فرما کے اللہ میری امت کا 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے. صحابہ نے کہا حضور خوشی کی بات تو بہت ہے لیکن 70,000 کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جہاں آپ کی امت جو ہے کروڑوں میں ہو، اور کروڑوں میں اگر 70,000 چلا جائے بغیر حساب کے جنت میں تو یہ کوئی بڑا عدد تو نہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے میری دعا پھر منظور کر لی کہ 70,000 میری شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے. اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے تو حساب کتاب خود کر لینا. ہم مولویوں کو تو آتا نہیں، مولوی حساب میں کمزور ہوتا ہے. خود کما کے کھائے تو حساب آئے، کھاتے تو ہم لوگوں کے گھر سے ہیں، حساب کیوں آئے؟ حساب تو اس کو آتا ہے نا جس نے محنت کرنی ہو، مزدوری کرنی ہو. پیر مولوی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا کما کے ہمیں کھلاتی رہے. کوئی قمیص لے آتا ہے، کوئی گھڑی لے آتا ہے، کوئی جوتے لے آتا ہے. ہم صاحب بہادر بنے ہوئے ہیں. حلال حرام یہ قیامت میں پتہ چلے گا. یہ پھر قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے زکوٰۃ کتنی کھائی، صدقات کتنے کھائے، مدرسوں اور مسجدوں اور جماعتوں کے نام پہ کتنا لوٹا. یہ پھر قبر میں حساب. دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے، اپنے خزانے سے دے، کسی کا محتاج نہ کرے. تو اب جناب 70,000 پھر ہر 1000 کے ساتھ کتنی؟ 70,000. یہ کتنے بغیر حساب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری اور سفارش بھی منظور فرما لی. صحابہ نے پوچھا اور کیا؟ فرمایا ثلاثہ حسیات. اللہ 3 ہاتھ اپنے جو ہے نا وہ بھر کے جنت سے میری امت کو نکال دیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے. اب اللہ کے ہاتھ میں کتنی آئیں گے کوئی حساب کر سکتا ہے؟ بھائی ایک تو آپ چلو بھرے نا، ایک خدا کے ہنسی ہاتھ ہوں تو وہاں کوئی حساب کر سکتا ہے؟ وہ تو بے مثل چیز ہے، ہمارا ایمان ہے. تو اس لیے فرمایا یہ بھی سفارش ہوگی. تو ایک سفارش ہوگی سب کے لیے کہ پیشی لگے، ایک سفارش ہوگی کہ امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں. 2 تیسری سفارش ہوگی کہ اللہ یہ ہے میرے مومن میری امتی لیکن ہیں گناہ گار، بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر کر کے آئے. اللہ فرمائے گے ان کو بھی معاف کیا، وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ تیسری شفاعت کہ گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت ہوگی لیکن وہ گناہ گار ابھی جہنم میں گئے نہیں ہوں گے، ابھی کھڑے میدان حشر میں ہوں گے، وہ بھی چھوٹ گئے. اچھا ایک چوتھی شفاعت میرے مدنی فرمائیں گے کہ جو حضور کی امت کے گناہ گار جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، داخل ہو گئے، وہ عرض کریں گے اللہ میاں میری امتی ہیں بڑے گناہ گار لیکن ہیں میرے امتی، ان کو بھی مہربانی کر کے میری سفارش سے نکال دیں. اللہ فرمائے اچھا ان کو بھی نکال. یہ چوتھی شفاعت ہے جو میرے مدنی پاک فرمائیں گے. اچھا ایک 5ویں شفاعت ہے جو میرے مدنی پاک فرمائیں گے. ان کو تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، یہ تو صرف انگوٹھے چومنے جانتے ہیں. ہاں فی باقی فی امان اللہ. علم کچی روٹی پکی روٹی سیف الملوک ہیر رانجھا. باقی سبحان اللہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے اللہ جانے.
کہتے ہیں پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے، ہمیں تو آج تک یہ خود سمجھ نہیں آئے تو آگے کہاں پہنچے ہمیں کیا پتا۔ اس لیے سمجھیں اب 5ویں شفاعت میرے سرکار کی، دعا کر اللہ ہمیں بھی کوئی نصیب فرما دے، وہ یہ ہوگی کہ جنت میں آ گئے الحمدللہ، لیکن حضور عرض کریں گے مولا یہ میرے امتی ہیں، ان کو تو نے جنت تو دے دی ہے، بس ان کا درجہ ذرا اونچا کر دے، ان کے درجات اونچے کر دے، جنت تو آپ نے دے دی ہے ان کو، لیکن ان کو اور اعلیٰ درجے میں بھیج دے، فرسٹ کلاس میں بھجوا دے، مہربانی کر۔ اللہ فرمائے گا اچھا ہم نے یہ بھی قبول کر لی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا انا اشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میرا رب فرمائے گا میرا مدنی ہر رضیت، اب راضی ہو گئے نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ربی، میرا اللہ میں راضی ہو۔ تو اس کے بعد بھی ایک شفاعت ہے جو حضور کریں گے، یاد رکھو، اللہ کی درگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تیرا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی توحید ہے، ایمان ہے، اس کو جنت بھیجوں گا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جنت میں بھیجوں گا۔ تو ان کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرمائیں تو اللہ فرمائیں گے میرے مدنی بس اب رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں، ان کی شفاعت جو ہے میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ میری بھی تو رحمت کا وعدہ ہے نا کہ میں ان کو جہنم سے نکالوں گا، تو ان کو پھر اللہ اپنی رحمت سے نکال دیں گے۔ شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور شفاعت کس کے بارے میں ہوگی؟ ایمان والا جس کا کلمہ توحید پہ موت آئی ہے، نہ مشرک کے لیے، نہ قبر پرست کے لیے، نہ بدعتی کے لیے، نہ احداث کے مرتکب کے لیے حضور کبھی شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ حضور کہیں گے اقول اسے ہاوی، ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد مدنی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے بارے میں سفارش نہ کریں۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقن لہم، ان بدبخت بدعتیوں کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال، جنہوں نے میرے بعد بدعات کی ہے، احداث کیا، میرے دین کو بدل ڈالا، نئے طریقے نکال لیے جو نہ قرآن میں تھے نہ حدیث میں تھے، جن کا نہ قرآن میں ثبوت تھا نہ سنت میں ثبوت تھا، تو وہاں جناب یہ ہوگا۔ تو اس لیے خدا نے فرمایا منزل الذی، جب آسمانوں اور زمینوں میں سب میرا ملک ہے، جب میرا ملک ہے تو میرے ملک میں کون سفارش کر سکتا ہے جب تک میں اجازت نہ دوں؟ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، واللہ تعالی عالم، علمہ اتم۔